اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور کراڑ جادوگروں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی سے کم نہ ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت لال شہباز قلندر جب سیون تشریف لائے تو حاکم وقت نے بارہا یہ کوشش کی کہ آپ کو اس ریاست سے بے دخل کر دیا جائے، لیکن اس کو ہر بار منہ کی کھانا پڑی۔ حاکم وقت بار بار یہی کہتا تھا کہ جب تک یہ درویش میری ریاست میں موجود ہے، میری حکومتوں اور میری زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ اور یہ وہی پیش گوئی تھی جو نجومیوں نے بہت عرصہ پہلے حاکم وقت کو بتا دی تھی، اور حاکم وقت کو اس حقیقت سے مکمل آگاہی اور تجربہ مشاہدہ تھا کہ نجومیوں کی کوئی بھی پیش گوئی کبھی غلط نہیں ہوئی۔ شاہی مصاحبین اور وزراء نے طویل بحث و مباحثہ اور باہمی مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جادوگروں سے ایک بار پھر مشورہ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ درویش مرشد بہت بڑا جادوگر ہے اور اسے جادو ہی کے زور سے مات دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف دعوت دی گئی۔ دعوت کے بعد شاہی مصاحبین اور وزراء نے جادوگروں کے لیے شاندار انعامات کا اعلان کیا، مگر ان انعامات کے حصول کے لیے واحد شرط یہی رکھی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں یا حربہ استعمال کریں یا جادو کا کوئی عمل کریں جس سے درویشوں کی اس ٹولی کو یہاں سے روانہ کیا جا سکے، جس نے کھلے میدانوں میں بوڑھے گھنے درخت کے نیچے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ تمام جادوگروں نے بالاتفاق اس امر کا اقرار کیا کہ اس درویش مرشد کو جادو پر کوئی عبور حاصل نہیں۔ دراصل وہ جادوگر نہیں ہے، جو بھی اسے جادوگر سمجھتا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ وہ روحانی قوت و طاقت کا مالک ہے۔ وہ مسلمان ہے اور مسلمانوں میں سے جس کسی کے پاس ایسی قوت و طاقت ہو تو اسے شیطانی حربوں اور جادوئی عملوں سے زیر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ کہ اس درویش کے پاس روحانی طاقت و قوت بھی انتہائی عرفہ و اعلیٰ مقام و سطح کی ہے، جس کے مقابلے میں شیطانی اور جناتی قوتوں کے پر جلتے ہیں۔ ہمارے قبضہ و احاطہ میں جس قدر شیطانی اور جناتی قوتیں تھیں، ان میں سے اکثر اس درویش کے مقابلہ میں ماری جا چکی ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی مقابلے کے لیے جانے کو تیار نہیں۔ جادوگروں سے پوچھا گیا پھر کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ جو چاہو گے ملے گا، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ذہن لڑاؤ، سوچو اور سوچ بوجھ کے گھوڑے دوڑاؤ اور کوئی نہ کوئی حل ضرور بتاؤ، ورنہ ایک واحد حل ہمارے پاس یہی ہے کہ تم سب کے سروں کو گردنوں سے جدا کر دیا جائے، کیونکہ تمہارا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ تم آخر کس مرض کی دوا ہو؟ ہم تمہیں کل تک کی مہلت دیتے ہیں، ورنہ ہم حاکم وقت کو یہی سفارش کریں گے کہ تم سب جادوگروں کو قتل کر دیا جائے۔ جادوگروں نے اگلے روز کا وقت مانگا، جو انہیں دے دیا گیا۔ اگلے دن تمام جادوگروں نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ اگر اس مرد درویش کو کوئی حرام غذا کھلا دی جائے تو اس کی تمام تر روحانی قوت جاتی رہے گی، پھر اسے زیر کرنا انتہائی سہل اور آسان ہوگا۔ ہمارا جادو تب ہی اس پر اثر پذیر ہوگا اور پھر آپ لوگ جو چاہو گے وہی ہوگا۔ آپ کوئی ایسا انتظام اور اہتمام کیجئے کہ کوئی حرام چیز پکا کر پرتکلف طریقے سے اس مرد درویش کو کھلائیے۔ جیسے ہی وہ غذا اس کے شکم میں جائے گی، ہمارا جادو فوری اپنا اثر دکھائے گا۔ ہم نے مسئلے کا حل بتا دیا ہے، اب اس پر عمل درآمد کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ شاہی مصاحبین اور وزراء نے جادوگروں کی رائے کو حاکم وقت تک پہنچایا تو اس نے اس پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ ایک 2 رکنی خفیہ کمیٹی بنائی گئی جس کا کام اس منصوبہ کو روبہ عمل لانا تھا۔ تاہم شاہی مصاحبین اور خاص وزراء نے حاکم وقت کو مشورہ دیا کہ اس منصوبہ پر عمل درآمد سے پہلے درویش مرشد کا اعتماد اور خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے۔ حاکم وقت نے پوچھا، اس مرد درویش کا اعتماد اور خوشنودی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ مصاحبین نے کہا، لیجا آپ خود گاہے بگائے اس مرد درویش کے پاس حاضری دیں، اس کی خوشامد میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں اور اس کو یہ یقین دلائیے کہ آپ کے دل میں اب اس کے لیے کوئی قدورت یا عناد نہیں۔
بلکہ آپ اس کے یہاں رہنے پر خوش و شادماں ہیں۔ اس کے لیے آپ کو وقتی طور پر میٹھے بول بولنا پڑیں گے۔ آپ اس مرد درویش سے صاف صاف کہہ دیں کہ آپ غلطی پر تھے اور آپ کو آپ کے مشیروں نے غلط باتیں بیان کی تھیں۔ اب آپ کو اس مرد درویش کی صحیح حقیقت کا علم ہوا ہے تو آپ اس کے پاس چلے آئے ہیں۔ یوں 2-4 ملاقاتوں میں اس مرد درویش کو آپ کی عقیدت اور نیاز مندی کا یقین ہو جائے گا۔ پھر آپ کی طرف سے جو بھی تحفہ یا کھانا بھیجا جائے گا وہ اسے قبول کرنے میں تعامل نہیں کریں گے بلکہ خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ اس طرح تھوڑی سی منافقت اور چال بازی سے کام لے کر اس منصوبے پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ حاکم وقت اس بات پر رضامند ہو گیا اور اس نے اسی وقت روانگی کی تیاری کی اور کسی کروفر شاہی شان و شوکت کے بغیر محض غلام کے ساتھ درویش کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ ارادت مندوں نے اپنے پیر و مرشد کو حاکم وقت کی آمد کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا، ہم درویشوں سے حاکموں کا کیا کام اور ہم غریبوں سے امیروں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ جاؤ اسے کہہ دو کہ اگر ملاقات کی خواہش لے کر آیا ہے تو ہم ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ ایک مرید خاص نے اپنے رہبر و رہنما کا مقام حاکم وقت تک پہنچایا۔ اس نے کہا، آئے تو ہم ملاقات کے ہی لیے تھے، لیکن اگر درویش جی ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، فی الحال ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر کسی وقت حاضر ہوں گے۔ بہرحال تم ہمارا سلام درویش جی تک پہنچا دیجیے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ حاکم وقت کئی ملاقاتوں کے بعد اس امید پر جاتا رہا کہ شاید یہ مرشد مجھے کسی وقت ملاقات کا موقع دے دیں، اور آخر مرشد پاک نے ان کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ حاکم وقت خیمے کے اندر داخل ہوا، اس نے مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہا، پھر اس نے پیر و مرشد کی تعریف و تحسین کے ساتھ ساتھ اپنے سابقہ رویے پر معذرت کی۔ اس نے کہا، بے شک میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو ناحق تنگ کیا، حالانکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں اور نہ ہی آپ ہمارے کسی معاملے میں کوئی دخل اندازی کر رہے ہیں۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں ہماری سلطنت کے لیے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں۔ آپ انتہائی شریف نفس لوگ ہیں، اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، ویسے بھی ہر شخص کو اس سلطنت میں مساوی حقوق حاصل ہیں۔ میں اپنے مصاحبوں، وزراء اور مشیروں کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے آپ سے معذرت اور معافی طلب کرتا ہوں کہ ہمارے رویے کی وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی۔ مجھے قوی توقع ہے کہ آپ ہمیں کھلے دل سے معاف کر دیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر تمام وقت خاموش رہے اور حاکم وقت کو کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا۔ تاہم چند لمحوں بعد انہوں نے حاکم وقت سے کہا، اب آپ جا سکتے ہیں، آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، ہم نے سن لیا۔ ہمارا وقت نماز ہے، ہم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سربسجود ہوں گے۔ کاش رب الرحمن الرحیم آپ کو بھی ہدایت دیتا کہ آپ حلقہ بگوش اسلام ہوتے۔ حاکم اپنے طور پر یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے مرد درویش کو شیشے میں اتار لیا۔ خیر اب حاکم وقت نے سوچا کہ سازشی منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نے اپنی مقرر کردہ 2 رکنی ٹیم سے کہا کہ وہ کسی حرام جانور کے گوشت سے کھانا تیار کر کے پیر و مرشد کے پاس بھیجیں۔ کھانا آپ کے ارادت مندوں کے سامنے بھیجا گیا۔ ارادت مندوں نے خیمے کے اندر جھانکا تو دیکھا کہ ان کے رہبر و رہنما عبادت اور ریاضت میں ہماتن مصروف اور مشغول ہیں۔ انہوں نے انتظار کیا جب پیر و مرشد یاد الہی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو اطلاع دی کہ حاکم وقت کے خدام کھانے کے 3 خوان پیش کیے ہیں، اجازت ہو تو آپ کے سامنے لائے جائیں۔ پیر و مرشد کی اجازت سے جب خوان لائے گئے تو پیر و مرشد نے ایک خوان سے کپڑا اٹھانے کو کہا۔ جیسے ہی کپڑا اٹھایا گیا کھانے کی خوشبو آتے ہی پیر و مرشد نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ عقیدت مندوں نے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ان کے رہبر و رہنما کے چہرے پر ناگواری کے اثرات عیاں ہیں، جو لمحہ لمحہ غصے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور پھر یکا یک پیر و مرشد نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نعرہ 3 مرتبہ بلند کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے عصا سے تینوں خوان ایک ایک کر کے الٹ دیے۔ مریدین خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے یہ کیا کیا؟ خوان قبول کر لیے۔ کاش انہوں نے ان خوانوں کو رکھنے سے پہلے اپنے پیر و مرشد سے پوچھ لیا ہوتا۔ وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ یکدم پیر و مرشد کی آواز نے ان کے ذہنوں اور دلوں میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ ان کے رہبر و رہنما نے کہا، حاکم وقت اپنی چال بازیوں، ریشہ دانیوں اور جنگجوانہ حرکات سے باز نہیں آیا۔ اس نے منافقت کا بہروپ اور مخاصمت کا بھیس بدل کر ہما قسم کی سازش ہمارے خلاف کرنے کی ہر ممکن کوشش اور کاوش کر لی۔ اب ہمیں حرام کھلانا چاہتا ہے۔ اسے جان لینا چاہیے کہ رب الرحمن الرحیم کی ذات پاک ہم پر اپنی رحمت و برکت کا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اب یہ اس کا آخری حربہ اور اختتامی وار تھا، اب نہ وہ رہے گا نہ اس کی سلطنت۔ پیر و مرشد کا یہ کہنا کہ اب حاکم وقت کی سلطنت و حکومت نہیں رہے گی بالکل سچ ثابت ہوا۔
اسی لمحہ ایک خوفناک زلزلہ آیا جس سے حاکم وقت کے قلعے اور محل کی دیواریں پیوندے خاک ہو گئیں، جس سے نہ صرف حاکم وقت ہلاک ہو گیا بلکہ اس کے تمام ساتھی جو کہ رب کائنات کے وجود سے انکاری تھے اور طرح طرح کے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے اپنے انجام کو پہنچے۔ اس طرح آپ کو تکلیف دینے والے اور سوچنے والے کہ آپ کو علاقہ سے باہر کر دیں گے، رب کائنات نے ان کے ارادوں اور منصوبوں کو خاک میں ملا دیا اور اس طرح وہ خود مٹی کے ڈھیروں میں دفن ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔